الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت و شوق کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی صورت میں جائز ہے کہ اگر صحیح مجبوری صحیح عذر، تو بیٹھ کر کے نماز پڑھنا کس صورت میں جائز ہے آپ کو پہلے سماعت کر چکے ہیں، کیونکہ نماز میں قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اب دیکھیے بعض لوگ معذور ہوتے ہیں کہ شرعاً ان کے ساتھ عذر ہوتی ہے، کسی کا پاؤں میں درد ہوتا ہے، کوئی پاؤں سے کھڑے ہو نہیں پاتے ہیں، تو ان افراد کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے کہ جن کو صحیح مجبوری ہو کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اب حکم ہے کہ اب قیام ساقط ہو جاتا ہے، اب بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب بیٹھ کر نماز کیسے ادا کریں گے، کس صورت میں، کس حیت میں نماز ہم کو پڑھنی ہے، اس کے بارے میں سماعت کریں کہ جب بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں تو دو زانو ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ بعض لوگ چوکلی مار کے نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کر، مطلب آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طریقے سے نیت باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو چار زانو بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ بلا وجہ بلا عذر یہ مکروہ ہے، تنزیہ ہے۔ تو چار زانو بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ ہاں اگر واقعی میں عذر ہے کہ دو زانو بیٹھ نہیں پاتا آدمی، دو زانو بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب بیٹھ ہی نہیں پائے گا، اور دو زانو بیٹھ کر نماز پڑھنا بہت دشوار ہو جائے گا کہ نماز وہ ادا کر ہی نہیں پائے گا، تو اس صورت میں شریعت کے حساب سے، شریعت کے روح سے اب یہ اجازت ہے کہ چار زانو بیٹھ کر نماز یعنی چوکلی مار کر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اب آیا کہ کیا سنت جو ترک ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اگر چوکلی مار کر کوئی نماز پڑھتا ہے چار زانو بیٹھ کر، تو اس میں علماء کرام مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ تو صاحب ہدایہ یعنی فقہ کی مشہور کتاب ہے ہدایہ شریف، اس میں ہے کہ بلا وجہ چار زانو یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا اس میں مکروہ تنزیہ بتایا گیا ہے۔ ہاں اگر عذر ہو تو بیٹھ سکتا آدمی، چونکہ عذر کی صورت میں تو واجب بھی آدمی اگر ترک کر دیتا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ تو جہاں پر عذر ہے تو وہاں پر چار زانو بیٹھ کر نماز یہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے اور کوئی جان بوجھ کر ہی چار زانو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ سنت کا ترک ہوگا اور یہ مکروہ کہلائے گا۔ تو اس کے ضمن میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بہار شریف میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر واقعی میں عذر ہے تو چار زانو بیٹھ کر نماز یہ پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم کس حالت میں، کس کنڈیشن میں ہیں۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر بلا وجہ فیشن کے طور پہ یا ہلکی پھلکی درد ہے اور ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام کا ترک ہو رہا، اور قیام فرض ہے۔ تو فرض کا اگر ترک ہوا تو نماز گئی نہیں ہوگی۔ اب اگر بیٹھ کے اب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع و سجود جو ہے وہ اشارے سے اس صورت میں کر سکتے ہیں جب کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہو، اور اگر دو زانو بیٹھ کے نماز پڑھتے تو اس میں آپ کو رکوع و سجود جو ہے، رکوع کے لیے کچھ تھوڑا سا جھکنا پڑے گا، اور سجدے میں جانے کے وقت میں یہ جیسے سجدہ کیا جاتا ہے اس طریقے سے سجدہ یہ کرنا ہوگا۔ اور دو زانوں میں بیٹھنے میں یہ شرط ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا دیں اور داہنا پاؤں کو کھڑا رکھیں کہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں، تو اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ بہرحال اب اپنا اندازہ کر لیں کہ ہم کس کیفیت میں، ہماری کیا حال ہے، کہ اگر واقعی میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتے تو بیٹھ کر پڑھیں، دو زانو بیٹھ کر نہیں پڑھ پاتے تو چار زانو بیٹھ کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو رکوع اور سجدہ چار زانو کی حالت میں اشارے سے کرنی ہوگی، رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنا ہوگا اور سجدے کے لیے اس سے زائد جھکنی ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں
شریعت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرنی چاہیے. جزاک اللہ.